بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر پورے دین کا خلاصہ بیان کیا اور ہمارے نبی کو تسلی دی ہے۔ سورہ کوثر دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے، جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے مخالف ہیں، جو آپ کے ٹو میں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ذلیل ہو جائے، پست ہو جائے، ان کے شر سے آپ بچ جائیں، روزانہ اس کو 70 بار پڑھ کر دعا کیا کریں۔ جب تک وہ پست نہیں ہوتے، چند عرصے میں آپ کو خبر مل جائے گی، نظر آ جائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس وقت تسلی دی جب آپ کا بیٹا ایک فوت ہوا، دوسرا فوت ہوا، جب ابراہیم بیٹا آپ کے ہاتھوں میں فوت ہوا، تو اس وقت مشرکوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، اب اولاد تو اب آپ کی نہیں رہی، بیٹا کوئی نہیں بچا، آپ تو لا والد ہو گئے، ابتر ہو گئے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا، نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہے نبی، ہم نے روزے کوثر آپ کو دیا ہے، نہر کوثر آپ کو دی ہے۔ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، کل خیریں آپ کو دی ہیں۔ کوثر کا معنی یہ ہے، اللہ نے فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ نماز میں دو عبادت کی قسمیں ہیں، قولی اور بدنی، اور نہر مالی عبادت، تین عبادت کی قسمیں ہیں۔ ٹوٹل تینوں اس سورت کے اندر آئی۔ فرمایا، قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت اللہ کے لیے کریں۔ ان شانئک هو الابتر، دشمن آپ کا بے نام و نشان ہوگا۔ سورہ کافرون، اس کے بارے میں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو فجر اور مغرب کی سنتوں میں یہ سورت پڑھے گا، قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون، اللہ اس کو ایمان کی موت عطا فرمائیں گے۔ مشرکوں نے آ کر کہا کہ آپ ایک سال ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، تو قرآن کی یہ سورت اتری کہ لکم دینکم ولی دین، اے کافرو، کہتے ہیں کہ کافروں کو کافر بھی نہ کہیں۔ اللہ نے کہا، قل یا ایھا الکافرون، کافروں کو کیا کہیں؟ پھر کافر ہی کہیں گے نا۔ تو اللہ نے کہا، کافرو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ اتحاد نہیں ہو سکتا، بدعت والے سے اتحاد کر لیں، شرک والے سے اتحاد کر لیں، اسلام اور کافر کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ جوڑتے نہیں، جو صحابہ کا دشمن ہے، جو نبی کا دشمن ہے، اس کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر، جو آدمی چاہے بیمار ہو جائے یا عمر کے کچھ آخری حصے میں پہنچ جائے، اب وہ کہے کہ میں ایمان کی حالت میں چلا جاؤں، تو وہ سورہ اذا جاء نصر اللہ کو روزانہ 3 بار پڑھ لیا کریں، اللہ اسے خاتمہ ایمان والا فرمائے گا۔ جب یہ سورت اتری نا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جو رو پڑے، باقی صحابی خوش تھے۔ اللہ کہتے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ دین، آپ کی دین میں لوگ فوج پر فوج آ رہی ہیں۔ تو صحابہ خوش، یا رسول اللہ، جماعتوں کی جماعت اسلام میں آ رہی ہیں۔ ابو بکر واحد صحابی رو رہے تھے۔ حضور نے کہا، ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کہا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب استغفار کریں۔ استغفار آخر میں ہوتا ہے۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور حضور علیہ السلام اس کے بعد چند عرصے کے بعد فوت ہو گئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضور علیہ السلام آخری وقت تک روزانہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ پڑھا کرتے تھے، اور جو آدمی روزانہ اس سورت کو پڑھے گا اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنے واٹس ایپ، فیس بک آئی ڈی پر شیئر کیجیے گا، کیا پتہ اس وظیفے کو کسی کی ضرورت ہو، جس کو ضرورت ہوگی اس تک یہ وظیفہ پہنچ جائے گا آپ کے ایک شیئر کرنے سے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔